آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں جی اور ہمارے پاس باقر نقوی صاحب کی ایک کتاب ہے مصنوعی ذہانت ایک نیا فکری تناظر، تو اس کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا اور کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تعریف سے۔ مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے، اور یہ اہم ہے، کہ یہ صرف ڈیٹا کو چلانا نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، اس میں سمجھ بوجھ، سیکھنا، فیصلے کرنا، یہ سب شامل ہے، ویسے ہی جیسے یوں سمجھے انسانوں یا جانوروں میں ہوتا ہے۔ قدرتی ذہانت سے فرق ہے؟ یعنی صرف حساب کتاب نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ موازنہ بھی ہے انسانی دماغ کا، جسے وہ ویٹ ویئر کہتے ہیں، اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا۔ ہاں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ فرق کہاں ہے۔ کیا کتاب اس سے کوئی نتیجہ نکالتی ہے؟ مطلب مشینوں کی ذہانت کی کوئی حد ہے؟ دیکھیں، کتاب یہ بتاتی ہے کہ دماغ کی ساخت، اس کی کیمسٹری، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ شاید شعور وہیں سے آتا ہو۔ کمپیوٹر کی طاقت حساب میں ہے، پیٹرنز ڈھونڈنے میں ہے۔ تو کیا صرف کمپیوٹنگ سے وہ والی ذہانت آ سکتی ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ تاریخ دیکھیں تو ایلن ٹیورنگ، جنہیں ہم بابائے مصنوعی ذہانت بھی کہتے ہیں، انہوں نے وہ ٹیورنگ ٹیسٹ دیا تھا نا، ہاں، کہ کیا مشین انسان کی طرح بات کر سکتی ہے؟ وہ سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ اور پھر وہ 1956 کی ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس، جس نے اس فیلڈ کو ایک نام دیا، ایک پہچان دی۔ صحیح۔ کتاب میں شروع کی کچھ تکنیکوں کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ ایکسپرٹ سسٹمز۔ جی، ایکسپرٹ سسٹمز۔ وہ شروع میں بنے تھے کسی خاص فیلڈ کے ماہر کی طرح مسئلہ حل کرنے کے لیے، اصولوں پر چلتے تھے، مطلب اگر یہ ہو تو وہ کرو والے۔ لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے شاید۔ ہاں، ان کی ایک حد تھی، وہ نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتے تھے یا غیر متوقع حالات میں کام نہیں کرتے تھے، تو فیلڈ کو آگے بڑھنا پڑا۔ تو پھر کیا آیا؟ وہیں پر پروفیسر لطفی زادہ کا کام فزی لاجک بہت اہم ہو جاتا ہے۔ فزی لاجک یعنی غیر واضح منطق، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ بالکل، دیکھیں نا، اصل دنیا بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں شاید تھوڑی سی کافی حد تک والی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ فزی لاجک مشینوں کو یہ غیر یقینی، یہ مبہم معلومات سمجھنے اور اس پر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے واشنگ مشین کو کیسے پتہ چلے کپڑے کتنے گندے ہیں؟ فزی لاجک۔ اچھا، اس نے اے آئی کو زیادہ لچکدار بنا دیا۔ بالکل، حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کے قابل بنایا۔ اور آج کل جو اتنی بات ہوتی ہے نیورل نیٹ ورکس کی، کتاب انہیں دماغ سے کیسے جوڑتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ان کا جو بنیادی ڈیزائن ہے وہ دماغ کے نیورونز اور ان کے کنیکشنز یعنی سائنیپسز سے متاثر ہے۔ تو وہ دماغ کی نقل ہے؟ نہیں، نقل نہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دماغ کی طرح سیکھتے ہیں، ڈیٹا میں سے پیچیدہ پیٹرنز نکالنا، تجربے سے بہتر ہونا۔ اچھا۔ اسی لیے تو وہ تصویریں پہچاننے، زبان کا ترجمہ کرنے، یہاں تک کہ شطرنج کھیلنے، ان سب میں اتنے اچھے ہیں۔ عملی طور پر آج کل اے آئی کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ کتاب میں کچھ مثالیں ہیں؟ اوہ، بہت ہیں۔ عام چیزیں جیسے گاڑیوں کا فیول انجیکشن سسٹم، گھروں کے الارم، وہاں بھی ہیں۔ پھر روبوٹکس تو ہے ہی۔ اور وہ شطرنج والا کمپیوٹر؟ ہاں، ڈیپ بلو، جس نے گیری کاسپروف کو ہرایا تھا، وہ بھی ایک مثال ہے کہ اے آئی خاص کاموں میں انسانوں سے آگے جا سکتی ہے۔ یہ تو آج کی بات ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ ایک لا آف ایکسلریٹنگ ریٹرنز کا ذکر ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سیدھی لکیر میں نہیں ہو رہی، بلکہ تیز سے تیزتر ہوتی جا رہی ہے، ایکسپونینشیل گروتھ جسے کہتے ہیں۔ یعنی ہر نئی چیز پچھلی سے زیادہ تیزی لائے گی؟ بالکل، اور اسی بنیاد پر کتاب یہ امکان ظاہر کرتی ہے کہ مشینیں شاید نہ صرف انسانی ذہانت تک پہنچیں، بلکہ اس سے کئی آگے نکل جائیں۔ اوہ، اگر ایسا ہوا تو پھر انسان اور مشین کا کیا رشتہ ہوگا؟ کتاب میں مرجنگ یعنی انضمام کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا مستقبل بھی سوچا جا سکتا ہے جہاں یہ فرق ہی مٹ جائے۔ نینو ٹیکنالوجی کا ذکر ہے کہ شاید دماغ میں نینو بورڈز ڈال کر اسے بہتر بنایا جا سکے، یا سالماتی کمپیوٹنگ جو بایولوجیکل لیول پر کام کرے۔ یہ تو بہت آگے کی باتیں لگتی ہیں تو سائنس فکشن جیسی، لیکن کتاب ان امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں انسان اور مشین شاید ایک ہو جائیں۔ تو یہ سب امکانات، سپر انٹیلیجنس، انسان مشین کا مل جانا، اس کا انسانیت کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
یہی تو وہ بڑا سوال ہے جس پر کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر مشینیں باشعور ہو گئیں یا اتنی ذہین کہ ہم سمجھ ہی نہ پائیں تو ہماری تہذیب کا کیا بنے گا؟ کتاب کا اختتام بھی کچھ ایسے ہی سوالات پر ہوتا ہے۔ کیا ہم مشینوں کے ساتھ مل کر رہ پائیں گے؟ کوئی نئی تہذیب بنے گی یا یہ ایک مقابلہ ہوگا، تصادم ہوگا؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا، جی۔ اور اس کا جواب صرف ٹیکنالوجی نہیں دے گی، بلکہ ہماری اپنی سوچ، ہمارے اقدار وہ طے کریں گی کہ مستقبل کیسا ہوگا۔